بچوں کو دعا ہے، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، لالچ جو ہے نا انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے. کچھ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے پھر بعد میں جو ہے نا جو زندگی رہ جاتی ہے اس میں بہت انسان پچھتاتا رہتا ہے. ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ کا قتل ہوا اور اس کی کیا وجہ تھی پیچھے؟ لالچ. ناظرین، ڈاکٹر وردہ نے اپنی ایک بچپن کی دوست تھی، ٹھیک ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کر لیا، ٹرسٹ کر لیا، اور اس کے بعد وہ جو 67 تولہ ہے وہ ان کے پاس رکھوا دیا ٹرسٹ کر کے، اور وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری ان کو کہیں ٹریول کرنا تھا، وہ چلی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی کیونکہ بچپن کی دوست تھی اس کے اوپر اعتبار کیا کہ بھائی یہ میری سب سے کلوز ہے، سب سے پیاری ہے، سب سے قریبی ہے، تو میں اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتی ہوں. تو اس لیے اس نے اپنا جو یہ زیور تھا دے دیا اور چلی گئی. جب وہ وہاں سے ملک سے باہر سے واپس لوٹیں تو پھر انہوں نے اپنی دوست کو کہا کہ لاؤ جی جو میں نے سونا دیا تھا تو وہ دے دو. تو جو دوست تھی وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، کبھی ادھر کی بات ادھر گھمائے، ادھر کی بات ادھر گھمائے، ایسی کرتی رہی. پھر کچھ دن کے بعد جو ہے نا ان کا ایک زیر تعمیر گھر تھا، وہ اس کو دیکھنے کے لیے کہیں گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. تو ان کے والد جو تھے انہوں نے رپورٹ درج کروا دی کہ وہ تو لاپتہ ہو گئی ہیں، وہ تو ملی کہیں نہیں رہی. پھر ان کی جو لاش تھی وہ ایک نواحی علاقے سے، ایبٹ آباد کے علاقے سے ملی. کین یو امیجن؟ پھر اس کے اوپر جو پولیس انوالو ہوئی اور ساری انویسٹیگیشن جب بیٹھی اس کے اوپر انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہی جو دوست تھی ان کی وہی انوالو نکلی ان کے قتل میں. اور اسی میں پھر یہ جو سونے کا ذکر تھا یہ اس میں پھر کلیئر ہوا. اب لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جس نے قتل کیا کیا یہ 67 تولہ اس کو واپس مل گیا؟ کیا اس کے پاس ہے ابھی؟ ساری زندگی اب آپ نے جیل میں گزارنی ہے، کسی کی زندگی کی تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کی جان لے لی، مگر اپنی جان جو تھی وہ بھی ساری زندگی کی جو تھی وہ پھنسا لی. اور لالچ میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. لالچ ایک بری بلا ہے. یہ کتاب سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم، تیجی کتاب میں ہماری جو تھا نا یہ سبجیکٹ ہوتا تھا، لالچ ایک بری بلا ہے. بولو بچوں، لالچ ایک بری بلا ہے. یہ پڑھتے آ رہے تھے، مگر اس پہ عمل کس نے کیا ہے؟ یہ تو صرف رٹا لگا کے ہم نے ٹیچر کو پیپر دیے، ایگزامز کے پیپر دیے، اس کے بعد آگے زندگی میں تو امپلیمنٹ نہیں کیا. ناظرین، یہ انسان کی سب سے کم عقلی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر کے اس کی زندگی میں اس کا سونا، اس کی زمین، اس کا گھر، اس کی جائیداد، چیزیں اس کی ہڑپ لیں گے. تو بھائی میری بات سنیں، یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن قانون کے کٹہرے میں آ گئی تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اب وہ 67 تولہ کس کام کا ہے جب یہ چکی پیس رہی ہیں بیٹھ کے خود جیل کے اندر؟ تو یہ لالچ کر کے کوئی اب کیا ملا؟ ان کی جو ایک زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. ایک اور میں ایک پہلو آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ستھرا پنجاب نہیں ہے، یہ جو پروگرام چل رہا ہے وزیر اعلیٰ کا، تو اس میں ایک عورت ہے وہ صفائی کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس صفائی کے دوران ان کو 1000 روپے کا کہیں کیش مل گیا ہے، بلکہ 1000 نہیں تھا، زیادہ تھا. کیش کتنا تھا؟ 90 صفائی والی کو ہے 9 لاکھ تھا. 9 لاکھ کا کیش ملا تھا. 9 لاکھ تھا. اچھا 9 لاکھ کا کیش تھا، ہاں اچھا چلے جی. تو وہ ان کو مل گیا، ٹھیک ہے. اب وہ اصل مالک تک جو تھا جس کا کیش تھا انہوں نے اس تک پہنچایا، حالانکہ ان کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی، ہے نا. اب اسی طرح جیسے جو میرے پوڈ کاسٹ میں کاشف صاحب جو تھے، کاشف ضمیر صاحب، ان کا 10 لاکھ جب وہ ملا مجھے تو وہ اس میں سے 9 لاکھ تھا. میں چاہتی تو واپس نہ کرتی جبکہ ان کا سونا غلط ثابت ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ فیک گولڈ ہے. اس کے باوجود میں نے پہلے ان سے 2-3 بار پوچھا کہ بھائی اگر کہتے ہیں تو ہم مستحقوں کی مدد کر دیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو، میں ادارے کو دے دیتی ہوں، ادارے کی میں نگرانی میں لوگوں کو کہوں گی کہ مستحق لوگوں کو جو ہے نا وہ بانٹ دیں. مگر وہ راضی نہ ہوئے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیش واپس کرتا، اور میں نے سب کے سامنے وہ کیش واپس کر دیا. میں نے کیا کرنا ہے، میں کون سا کسی کے پیسوں پہ ناگن ڈانس کر سکتی ہوں؟ جس کا جو پیسہ ہے وہ اپنے پیسوں کے حساب سے دیکھے، تو جس کا جو پیسہ ہوتا ہے نا اس کو دے دینا چاہیے. تو یہی دیکھ لیں، وہ صفائی والی نے 9 لاکھ روپے اصلی مالک کو پہنچا دیے، اور اس کے بدلے میں نا وہ جو صفائی والی تھی نا اس کو اتنے ریوارڈ ملے، ان کے بیٹے کو نوکری دے دی گئی، ٹھیک ہے، ان کی عزت ہو گئی، ساری زندگی کا ان کا رزق لگ گیا. اگر وہ یہی 9 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لیتی تو بیٹے کی نوکری کیا کہیں ایسا مقام تو نہیں ملتا، اور نہ تو وہ جو 9 لاکھ رکھ لیتی تھی تو بیٹا وہ مقام حاصل کر سکتا تھا کیا، یا یہ خود
ایسا مقام حاصل کر سکتے تھے. اب اپنی ان کی جو سیلری تھی وہ بھی انکریز ہو گئی, بیٹی کی بھی نوکری لگ گئی. اب یہ 9 لاکھ سے کئی گنا زیادہ کروڑوں کما لیں گے, ہے نا جی. ایمانداری میں برکت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرا خزانہ ہے تم لوگ کے لیے, مانگو مجھ سے جتنا مانگنا ہے مانگو. ہم دعا میں کنجوسی کرتے ہیں, وہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتا, ہے نا. تو خیر یہ آج ایک سبق تھا, میں نے کہا آپ کے ساتھ پروگرام میں شروع کروں 2 باتیں تو پھر اس ٹاپک کے حساب سے. اور ناظرین آج ہمارے کون کون سے ٹاپکس ہیں وہ اس کے اوپر بات کر لوں. آج ہمارے ٹاپکس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو بیک کی پین ہوتی ہے نا, اس کے حساب سے جو مہروں کے درمیان نبض آ جاتی ہے نا اور پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بڑی سیویئر قسم کی پین ہوتی ہے, وہ برداشت نہیں ہوتی نارملی لوگوں کو. اچھا یہ جو مہروں کے درمیان کا جو پین ہوتا ہے نا ناظرین, اس میں ایک تو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پٹھوں کا بھی درد ہے, یہ نربس پین بھی ہے. اب ان میں دونوں طریقے کے علامات آ رہے ہوتے ہیں. عام بندے کو اس کی سچویشن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ نربس پین ہے, پٹھوں کی کمزوری ہے, درد کدھر ہے, آئی اللہ میرے پہ کافی گر جاتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پتہ نہیں چلنا. تو اسی لیے ہم نے آج بڑے ماہرین یہاں پہ بلائے ہیں, وہ آپ کے سامنے اس چیز کو ڈسکس کریں گے. ہم نے علامات پوچھنی ہے, ہم نے اس کا ڈائگنوس کیسے کرنا ہے اور ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, اس کے بات کریں گے. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سید محمود صاحب, پین اسپیشلسٹ ہیں, اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے یہاں پہ ان کو مدعو کیا ہے کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے, جو ہماری نروز ہوتی ہیں, ان کے بیچ میں جو مہروں کے درمیان کا جو پین ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اس لیے ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈائگنوس کیسے کرنا ہے اور کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. گڈ. اچھا مجھے بتائیے, یہ جو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ پہلے, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھئی ہمارا مہروں کے درمیان جو پین ہوتا ہے وہ ہے نروس پین ہے, پٹھوں کی کمزوری ہے جو کمر کے پیچھے ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس کو پہلے سب سے پہلے ہم جانیں گے کیسے, ڈائگنوس کیسے کریں گے خود. اچھا, کمر کی درد کی اگر ہم بات کریں تو مختلف سٹرکچرز ہیں. دیکھیں پیچھے ہمارے مہرے ہیں, مہروں کے درمیان حرام مغز اور نسیں نکل رہی ہیں, اس کے پیچھے آپ کے پٹھے لگے ہوئے ہیں, مسلز ہیں, اسکن ہے. تو بیسیکلی خالی جو بھی کمر کی درد ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیٹیکا ہو یا وہ نس کی دباو ہو. سم ٹائم مسل اسپیزم, سم ٹائم آرتھرائٹس, سم ٹائم آپ اگر یہ دیکھیں جس طرح پریگنینسی میں کہہ دیتا ہوں, پریگنینسی میں کمر درد بڑی کمپلینٹ کرتے ہیں پیشنٹ, کیونکہ پیٹ پہ وزن آ جاتا ہے تو پھر کمر میں درد عورتوں کو موسٹلی زیادہ ہوتا ہے. 13 to 15 kg ویٹ گین ہوتا ہے ان دا لاسٹ ٹرائمیسٹر. اب وہ وزن بڑھ جاتا ہے, کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا وہ ریورسیبل ہوتی ہے کیونکہ لیگامنٹ ریلیکس ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سم ٹائم پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا, سم ٹائم انفیکشن ہو جاتی ہے. اب بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ لگتا انفیکشن ہوگی اس کی وجہ سے درد, بعض دفعہ سب سے پہلی پریزنٹیشن یہ کینسر کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ وجوہات ہیں. ہسٹری میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز ہے, پیشنٹ کا کیا وزن تو نہیں کم ہو رہا, بھوک کیسی ہے اس کی, اس سے چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا, کیا پیشاب پخانہ اس کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ بستر سے اٹھ سکتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا. یہ ساری علامات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, پھر جا کے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کون سی پین ہے. سم ٹائم کولے کی جوڑ کی پین اس طرح پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھی ہیں جنہیں صرف کولے کے جوڑ کا تھا لیکن انہیں آپریشن کروا لیا اور وہ دوبارہ پرابلم میں آ گئے. اور جو بہت سی اگر ینگ انڈیویجول میں دیکھوں جو کمر کی درد کا آگے بات آج کے بڑا کامن ہے, آپ کو پتہ ہی ہے یہ بات, ہمارا لائف سٹائل, کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, اور کچھ جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس طرح جم جاتے ہیں یا کرتے ہیں, پراپر ٹریننگ لیتے ہیں. آپ اکثر آتے ہیں میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی وزن اٹھانے لگے سے ایک دم سے ٹک کی آواز آئی اور میری ٹانگ میں اور کمر میں درد شروع ہو گئی. یہ بیڈ پوسچر وداؤٹ ٹرینر جب بھی آپ کرتے ہیں یو آر ایٹ اے رسک. اس کے علاوہ جو ہے ٹراما, ایکسیڈنٹس, ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا 2 سال پہلے ہوا, 2 مہینے پہلے ہوا, لیکن وہ پین مسلسل چلتے چلتے یہ سٹیج تک آ گئی. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن پہ سب سے پہلے میں نے بات کی ہسٹری پوچھنی پڑے گی کہ کیا ہے. پھر ایگزامینیشن, ہم آپ کے پلپیٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ درد ہو رہی, مسل میں ہے, نسوں میں ہے, کہ صرف کمر سے درد ہے یا کمر سے لے کے ٹانگوں میں آ رہی ہے, ایک ٹانگ میں آ رہی ہے کہ دونوں ٹانگوں میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, تب جا کے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اچھی چیز کیا ہے اس کے اندر,
اباؤٹ 90% آف دا کیسز کے اندر یہ کوئی لائف تھریٹننگ نہیں ہوتا, کوئی خطرناک بات نہیں ہوتی, جو 2 سے 4 ہفتے یا 6 ہفتے میں یوزلی خود ہی سیٹل ہو جاتی ہے. صرف آپ نے ویٹ کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیا آپ پراپر کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہیں کہ نہیں گئے, اور کیا اس نے ریڈ فلیگ سائن ہم اس کو بولتے ہیں. اچھا اب جیسے مہروں کے سینٹر میں جو درد ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مہروں کے جو سینٹر میں درد ہوتی ہے اور اگر وہ ٹانگ میں ساتھ آ جائے تو ہم اس کو شیٹیکا کہتے ہیں. اوکے, اور اگر ٹانگ کے بغیر جو درد رہتی ہے کمر کے بیک سائڈ پہ صرف مہروں کے, اس میں فیسٹ جوائنٹ کا پین ہم بول دیتے ہیں, سم ٹائم مسل اسپیزم کہتے ہیں, سم ٹائم کولے کے جوڑ کی پین بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی بیک پہ ہے, ہاں اس سے بھی آپ کو فیل, سم ٹائم ڈسک کی پین. اچھا تو یہ کسی ایکس رے سے پتہ چلتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے ابھی یہ بات کی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہسٹری کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, سب سے سمپل ٹیسٹ آپ کراتے ہیں وہ ایکس رے ہے. اور کتنے ٹائم تک پین بندہ برداشت کرے اور اس کے بعد جا کے ڈاکٹر کو رجوع کرے؟ یوزلی اگر تو میں نے وہی بات کہہ رہا تھا کہ ریڈ فلیگ سائن سے مراد ایسے خطرناک علامات تو نہیں ساتھ آ رہی جیسے کہ وزن گر رہا ہے, اچھا پیشاب پخانے میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے, بالکل پاؤں اٹھایا نہیں جا رہا, چلتے چلتے جوتا اتر جاتا ہے, اگر یہ علامات ساتھ آ رہے ہیں پھر تو آپ کو فوراً چیک. کسووال سے یاسمین کی کال ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے, آواز ان کی تیز کیجیے گا. جی یاسمین کیسی ہیں؟ کمر میں درد رہتا ہے, جی آگے. آواز سمجھ نہیں آ رہی, پی سی آر میں مجھے بتائیں کیا آپ مجھے بتا دیں کیا کہہ رہے ہیں, آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی. کیا کہہ رہی ہیں وہ یاسمین جی, کیا کہہ رہی ہیں؟ اوکے کال کٹ گئی ہے, مگر کمر میں درد رہتا ہے یہی کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی, تو آگے جو مسئلہ ہے وہ پوچھ نہیں پائیں. خیر آپ دوبارہ کال ٹرائی کر لیجیے گا. اسی طرح ہم جتنے بھی لوگ ہیں, اگر آپ کو کوئی مہروں کا مسئلہ ہے, پٹھوں کا مسئلہ ہے, کمر درد سیویئر پین ہے, ٹانگ تک جا رہا ہے, کوئی شاٹی کا ایشوز چل رہے ہیں, تو آپ پلیز کال کر سکتے ہیں. آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو بٹھایا اور آپ پوچھ سکتے ہیں بات. اچھا میں یہ کہی تھی کہ پھر جو اس کا ایکچولی جو رزلٹ ہے وہ ہمیں پتہ ایکس رے سے ہی چلتا ہے, رائٹ؟ چاہے وہ شاٹی کا پین ہو, چاہے مہروں کا, چاہے پیچھے بیک کا جو بھی ہے, یا پھر کولے کی ہڈی میں اگر کوئی پین جا رہا ہے, تو وہ یہ سب کچھ ہمیں پتہ ایکس رے سے چلے گا. نہیں, ایکس رے ول بی دا فرسٹ اسٹیپ, لیکن جو فائنل ڈائگنوسس بنتا ہے وہ آپ کا ایم آر آئی سے بنتا ہے. ایم آر آئی کیونکہ ایکس رے صرف ہڈیوں کا بتاتا ہے, ایم آر آئی آپ کی ہڈیوں, مسلز, نسوں کا, اسپائنل کارڈ کا, وہ ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے بڑی ڈیٹیل کے اندر. تو جو ہمارا فائنل ڈائگنوسس بنتا ہے وہ آپ کی ایم آر آئی ہے. لیکن ایم آر آئی بھی کیونکہ ایکسپینسو ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, ایم آر آئی کے بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں نے جیسے بات کی, سمپل اگر کمر میں درد ہے اور کوئی ایسے سائن نہیں ہے جس میں پیشاب پخانے کا نکلنا یا پاور کا مسئلہ نہیں ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یو ہیو ٹو ویٹ. سر کمر کی جو پٹھوں میں درد ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ نے جس طرح سے بتایا جم والی بات کہ کوئی غلط اینگل سے کوئی چیز ویٹ پل کر لیا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کہیں سے پٹاخہ نکل گیا, بٹ یہ جو پٹھوں میں درد پڑ جاتا ہے نا, تو اس کی بنیادی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ اچھا پٹھوں کی بنیادی وجہ دیکھیں, ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بڑا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, بیٹھنے کا کام ہے. میرے پاس زیادہ جو آتے ہیں وہ ینگ انڈیویجول, آج کل جو یہ فری لانسرز بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں. یا ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹی دیکھ لیں, میجورٹی آف دا لوگ گاڑی میں بیٹھے, آفس آئے, آفس سے اٹھے, گاڑی میں بیٹھے ہیں, دیٹس اٹ. تو لیک آف ایکسرسائز, کوئی بیک کی ایکسرسائز نہیں ہے, اسٹرینتھن آپ نہیں کرتے, ڈائٹ آپ کی اچھی نہیں ہے, پھل سبزیاں آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں, دودھ کا انٹیک, ملک انٹیک بڑا کم ہے. اچھا یہ ساری وجوہات مل کے نا آپ کے بیک کے پٹھوں کا جو اسپیزم اور بیڈ پوسچر, وزن اٹھانے کا طریقہ, لائک اگر کوئی چیز نیچے گر گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کمر کے بل جھک کے اٹھائیں گے تو پورا بیٹھ کے نہیں اٹھائیں گے. یس, دس از ویری امپورٹنٹ. اس لیے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں, ڈاکٹر فضا کہتا ہوں, امپورٹنٹ تھنگ از بینڈ ہو کے نہیں اٹھانا, بیکاز فلکرم بن جائے گا, سارا وزن آپ بیٹھ کے زمین پہ آپ چیز اٹھائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اختیار کرتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. ایک کال اٹھانی ہے مجھے. جی شور. کوئی گری ہوئی چیز اٹھاؤ, مگر ایک صبح کی کال ہے, پشاور سے اٹھاتے ہیں. السلام علیکم. جی صبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا کیا کہیں گی, کیا مسئلہ ہوا ہے بتائیے. میری عمر 31 سال ہے اور میرے 2 بچے ہیں. ہاں. تو میرے ہسبینڈ آرمی میں ہے. ماشاءاللہ. تو
تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کمر کی جو الٹا فیٹ ہے نا کمر کی درمیان میں نہیں تھوڑا سا سائڈ پر مجھے نا درد رہتا ہے بہت زیادہ اور پیریڈ کے دوران بہت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ میرا بلڈ پریشر اتنا لو ہوتا ہے نا کہ ہونٹ میرے بالکل سفید ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر کہتے ہیں بچی جانا بھی ٹھیک ہے لیکن میرے پٹھوں میں کھچاؤ اور کمر میں مجھے بہت درد رہتا ہے اور اس کے ساتھ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہوتا ہے. ہر ٹائم میں دن میں 2 مرتبہ کیلسی پیتی ہوں 3 مرتبہ پیتی ہوں فروٹ بھی کھاتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا میرا سوال امی کے بارے میں. امی میری ابتداد میں ہے تو میری امی کی ٹانگ گھٹنا سوجا رہتا ہے. ان کی ٹانگ سے بالکل چل ہی نہیں سکتی. میری امی کی 45 وزن کیا ہے امی کا؟ ویٹ کتنا ہے اور امی کا ویٹ کتنا ہے؟ میری امی کا 58 اس طرح 59 وزن ہے. اور آپ کا کیا ویٹ ہے؟ آپ 30-32 کی ہے. میرا جو ویٹ ہے وہ اس طرح ہے. امی کا میں نے غلط بتایا 73 kg ہے 73. اچھا. اور میری 36 سال عمر ہے. میرا وزن کبھی 61 ہوتا ہے کبھی 60 ہوتا ہے کبھی 58 ہوتا ہے. ٹھیک ہے تھینک یو. آپ کو ابھی بتاتے ہیں پروگرام میں. جی سر. اچھا بالکل ٹھیک ہے آپ نے بات کی. آپ کا جو وزن ہے بالکل مناسب ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. میڈم آپ نے ہسٹری لی یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے. اچھا کمر میں درد میں اگر سینٹر میں ہو زیادہ جو آپ کا سوال تھا ڈسک اور مورے ریلیٹڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ان کی کمر میں درد سائڈ پہ ہے. سائڈ پہ یوں کولے کا جوڑ آ جاتا ہے جس میں سیکرویلک جوائنٹ آتا ہے یا ہپ جوائنٹ آتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کمر کے لیے سارے مورے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو سائڈ پہ اسٹرکچر پڑا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اس میں زیادہ امپورٹنٹ جو آپ کی ہسٹری میں نے ایگزامن نہیں کیا لیکن ہسٹری سے ایسے لگ رہا ہے جس طرح آپ کو سیکرویلیٹ جوائنٹ یا ہپ جوائنٹ کی پرابلم ہے. اس کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اگر جیسا گھر میں ریمیڈی آپ کر سکتی ہیں اگر آپ اس کی برف کی ٹکور کریں سائڈ پہ. اگر برف کی ٹکور سے آپ کو آرام آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو یہ کولے کی جوڑ کی سیکرویلیٹ جوڑ کی پین ہے اور یہ انشاءاللہ یہ سے سیٹل ہو جائے گی. ورنہ مساج سے بھی فرق پڑتا ہے. نہ سیٹل ہو تو سٹیپ 2 پہ جانا پڑے گا جس کے اندر ایکس رے اور ایم آر آئی کی طرف آپ نے جانا ہے. پہلے ایکس رے کرا کے دیکھیں اگر اس میں کوئی چیز نہیں آتی پھر ایم آر آئی کرائیں تاکہ آپ کی چیزوں کو بہتر آ جائے. دوسرا کوشچن ان کی والدہ کے ریفرنس ہے گھٹنے کے میں وہ کہہ رہی تھی کہ سوزش ہے اور چلنا مشکل ہے تو اس میں گھٹنے کو دیکھنا پڑے گا. اولڈ ایج میں آسٹیو آرتھرائٹس بڑا کامن ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے اور موروں کا بھی آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے. یہ گھس جاتے ہیں عمر کے ساتھ اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ کر ایگزامن کر کے کرنا پڑے گا. والدہ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کمر کا اور گھٹنے کا پہلا سٹیپ میں ایکس رے ضرور کرائیں تاکہ اس میں ہم دیکھ لیں کوئی ایسے سٹرکچر تو نہیں پرابلم. یا پھر اس میں ایکس رے سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا ایگزیکٹلی ایشوز کیا آ رہے ہیں اور کیا بتا سکیں گے؟ ایکس رے کے اندر سے نا ہمیں بونی سٹرکچرز کا پتہ لگتا ہے. بون کی ڈینسٹی کیسی ہے کیا فریکچر تو نہیں ہے. بعض دفعہ مائنر فریکچر ضرور ہوتی ہیں. بعض دفعہ پٹھے کی کھچاؤ کی وجہ سے کیونکہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے کمر میں اس میں تھوڑا سا خم ہے ایسے کرویچر ہے لورڈوسس ہم بولتے ہیں اس کو وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے کمر بالکل تختہ ہم اکثر کہیں تختہ ہو گئی سیدھی ہو گئی ہے. تو وہ ہمیں اسٹرکچرز کا پتہ لگ جاتا ہے. فریکچر کا پتہ لگتا ہے. آسٹیو آرتھرائٹس کا پتہ لگتا ہے. مسکولر اسپیزم کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. بون کی ڈینسٹی کا پتہ لگ جاتا ہے. تھوڑا سا بعض دفعہ اس کے ساتھ ہمیں اس کی بلیکننگ اور دیکھ کے انفلیمیشن یا یورک ایسڈ کے ایلیمنٹ کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سید محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں پین اسپیشلسٹ ہیں اور آپ کو ابھی بریک کے بعد بھی جو ہے نا مزید اور علاج بتاتے ہیں. اسٹے ٹیون. ہم کالز آپ کی شامل کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سید محمود صاحب سے جو کہ پین اسپیشلسٹ ہیں اور جس کو یہ جو مہروں کے سائڈ پہ پین ہے پٹھوں کی پرابلمس ہے یا شاچی کا ایشوز ہیں تو وہ آج پین ریلیف کے حساب سے کال کر رہا ہے اور اپنے علاج پوچھ رہا ہے. تو کیجئے کال پوچھئے. ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا علاج کیا جو ہوتا ہے جو مہروں کا یا پٹھوں کا یہ جو کمر کے درد کا علاج ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے کیوریبل ہے یہ پین؟ اچھا اس کے اندر ڈیپینڈ کرے گا پہلے ڈائگنوسس کیا بنا. اگر مسل کا کھچاؤ ہے کولے کے جوڑ کا ہے نس دبی ہوئی ہے ڈسک کی پین ہے آسٹیو آرتھرائٹس ہے یہ ڈیپینڈ اس کے اوپر کرے گا.
فار دا ٹائم بینگ میں نے پہلے بات کی کہ اباؤٹ 80 to 90% آف دا کیسز کے اندر یہ ویسے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ود ان 2 to 4 ویک, میکسیمم 6 ویکس میں یہ سیٹل ہو جاتا ہے. اس میں ایج فیکٹر معنی نہیں رکھتا ہے, چاہے چھوٹی ایج میں ہو, بڑی ایج میں ہو, یا تو بڑھاپے کی ایج ہو, کیونکہ بڑھاپے میں کیوریبل چیزیں بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہیں. پین بھی اگر چڑھ گیا تو وہیں رہتا ہے, تو اس میں ہوتا ہے ایج میں بھی ایج فیکٹر ضرور ہے ایک بہت بڑا, لیکن ینگ انڈیویجول کے اندر کاز یوزلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہاں ڈسک ریلیٹڈ پرابلم زیادہ ہوتی ہے, ٹراما زیادہ ہوتا ہے. اولڈ ایج میں کم ہوتا ہے, اولڈ ایج میں آسٹیو آرتھرائٹس زیادہ ہے, ٹیومر زیادہ ہے, کینسر زیادہ ہے, وہ وجوہات ڈومینیٹ ہوتی ہیں. لیکن یوزلی یہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں. آپ صرف بیڈ ریسٹ کریں 1 یا 2 دن, مساج کریں, پین کلر لیں, یوزلی اباؤٹ 60 to 70% آف دا پیشنٹ اسی سے سیٹل ہو جاتے ہیں. اچھا, رقیہ کی کالر ڈی جی خان سے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم رقیہ, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں فضا؟ ٹھیک ٹھاک, شکر الحمدللہ. کہاں پین ہے, کیا ہو گیا رقیہ؟ جی میں رقیہ بات کر رہی ہوں بیبی خان سے نا. تو میرے نا بیک سائڈوں میں بہت زیادہ درد ہے نا. ہاں. تو مجھے ویسے تو بلڈ کی کمی رہتی ہے گائنی کی ایشو کی وجہ سے کہ ہیوی پیریڈ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں ویسے تو مجھے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ پتھے کی چین ہے. میں 45 ایئر ہے. تو اور وزن میرا نا آئے دن جیسے کبھی شولڈر میں پین رہ جاتا ہے, کبھی سائڈوں میں. آج کل میرے سائڈوں میں بہت زیادہ درد ہے, کمر میں بہت زیادہ, اٹھنے بیٹھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. ویٹ تو نہیں ہے زیادہ آپ کا؟ تکلیف ہے. ویٹ تو نہیں ہے آپ کا زیادہ؟ نہیں میرا ویٹ زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساتھ رہیے گا. مجھے لگتا ہے ان کا جو ہے نا مسئلہ وہ بلڈ کی وجہ سے بھی ہے, بلڈ کی کمی سے بھی ہوتا ہے ایشوز. دیکھیں بالکل آپ نے بات کی, جس طرح انہوں نے بات کی کہ میرے کمر میں درد, پٹھوں میں درد, شولڈر میں پین. اچھا, یہ ہماری بلڈ کی کمی, انیمیا کی بھی ایک علامت ہے, جس کے اندر آپ کو جنرلائز باڈی پین ہوتی ہے, لیکن کمر کی درد ڈومینیٹ ہوتی ہے کیونکہ وزن زیادہ اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن ان کے کیس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوگی آپ کو انیمیا کو سیٹل کرنا ہے. وجہ کو ٹریٹ کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ ریپیٹڈلی پرابلم آتی رہتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہڈیوں کے جو گودے سے بھی آپ کا بن رہا ہوتا ہے یہ بلڈ اور سارا, تو ورک لوڈ زیادہ بڑھے گا, کمزور ہوں گے, پٹھے کمزور ہوں گے, نیوٹریشن اس کو پراپر نہیں ملے گی. دیکھیں بلڈ کیا ہے, بلڈ ایز اے کیریئر ہے جو آپ کو گلوکوز, آکسیجن سارے جا کے ہر سیل میں پہنچا رہا ہے. جب وہ نہیں پہنچائے گا تو کیا آپ کی گروتھ ویسے, مسل کی اسٹرینتھ ویسی رہے گی؟ نہیں ہوگی. کیا اس کے اندر کوئی ٹراما ہو گیا, کیا ہیلنگ ہوگی؟ نہیں ہوگا. بار بار تھکیں گی, سانس پھولے گا. تو یہ سارے علامات ہیں. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ کو پہلے بلڈ اپنا انیمیا کو ٹھیک کرنا ہے, وجہ کو ٹریٹ کریں, اور آئرن فولک ایسڈ کر لیں, اور اگر بہت زیادہ کم ہے تو سم ٹائم ہمیں بلڈ کی ٹرانسفیوژن بھی کرنی پڑتی ہے. یا اللہ. یس. اچھا, اور دوسرا ایک دیسی نسخہ بتا دیتی ہوں, کیونکہ مجھے ایک ٹائم پہ بلڈ کی کمی ہوئی تھی تو ہمیں کوئی اور نسخہ جو تھا وہ افیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو یہ بڑا گھریلو نسخہ ہے, اس کو آپ کیا کیجیے گا, کلیجی کو جو آپ کھاتے ہیں نا, کلیجی میں بڑا خون ہوتا ہے آئرن, تو آئرن کیونکہ اس میں مقدار بہت آپ کو ملتی ہے, تو آپ نے اس کو پکا کے نہیں کھانا, اس کو فرائی کر کے توے پہ. آپ نے اس کو کیا کرنا, مسالہ بنا کے اچھی طریقے سے اس کو رکھ لینا ہے, لہسن کے ساتھ, جو بھی اسپائسیز آپ کھاتی ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہلکا سا سالٹ, کیونکہ زیادہ سالٹ ڈالنے سے وہ پتھر بن جاتی ہے, اس لیے نمک ہمیشہ اینڈ میں ڈالا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے نا کانٹے میں ایسے فورک میں ایسے لگا دیں کلیجی کو, اور آگ کے اوپر رکھنا ہے, آگ کے اوپر اس کو جیسے باربیکیو کرتے ہیں نا ہلکا سا, اور اس کو فل کوک نہیں کرنا, اور اس کے بعد پلیٹ میں رکھ کے تو اس کو کاٹ کے کھا لینا ہے. اس طریقے سے 4-5 پیسز جو ہے نا روز ایسے آگ کے اوپر فوک کے ساتھ کر کے, تو اس کو لٹل کچا لٹل پکا مکس کر کے تو اس کو کھا لیں. ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوتا ہے, چبانے میں بھی نرم ہوتا ہے, اور اس سے آپ کا خون بہت جلدی بڑھے گا. یہ میں نے خود آزمایا تھا, تو آپ کر کے دیکھیے گا. اور ساتھ میں گاجر, چقندر, ان سب چیزوں کا بھی استعمال کریں, ان کا رس بھی پئیں, ان کو کاٹ کاٹ کے سیلڈوں میں کھائیں, ہے نا. باقی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. وہ تھے پین ریلیف ڈاکٹر, اور میں تھی نسخوں کی ڈاکٹر. ٹیک اے بریک. تو بڑی ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے, علاج لوگوں کی چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. خیر, آج آپ بہت ساری کالز کر رہے ہیں, بہت سارے علاج. آج دیکھیں میں آپ کی کالز اٹھا رہی ہوں, آپ کو بتا بھی رہی ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا جو ہے ایک درد کا شکار ہے, ایک دماغی درد کا شکار ہے فطور کا, اور ایک جسمانی درد کا شکار. ابھی جسمانی درد کے لیے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی مدعو کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی شاٹکا والا پین جو ہے نا, پین فل ہوتا ہے, سارے پینوں کا باپ شاٹکا پین. اس سے نہ چل سکتا ہے بندہ, ایک پیرالائز ہو جاتا ہے, اپاہج سا ہو جاتا ہے, ویل چیئر پہ آ جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا سچویشن ہے؟ اچھا, اس کے اندر کیونکہ جب بھی ڈسک کی پرابلم ہوتی ہے اور شیٹکا ہوتا ہے, اس سے نسوں میں سوزش آ جاتی ہے.
سوزش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹانگوں میں درد ساری آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ تر ایسی دوائیاں جو بھی سوزش کو کم کرتی ہیں, جس میں پین کلر بھی ہو سکتا ہے, فار دا ٹائمنگ اسٹیرائڈ بھی, وہ بھی آپ کی سوزش کو کم کرتا ہے, آپ کو پین کو سیٹل ہوتا ہے. اگر ان چیزوں سے نہ سیٹ ہو تو ہم ایک ایپیڈورل لگاتے ہیں. ایپیڈورل فلوروسکوپ کے اندر دیکھ کے آپ نسوں کے پاس جا کے وہاں تھوڑا سا نارمل سلائن اور تھوڑا سا اسٹیرائڈ دیتے ہیں, جس سے ڈائریکٹلی اس نس کے اوپر جاتے ہیں. سوزش کی کمی آتی ہے, درد میں بہت بہتری, امیجیٹلی ریلیف مل جاتا ہے اباؤٹ 70 to 80% آف دا پیشنٹ میں. کچھ لوگوں میں فرق نہیں بھی پڑتا. اچھا, ان کے لیے پھر اسٹیپ 2 آپ کو یا تو یہ رپیٹ کرنا پڑتا ہے, یا جس طرح آپ نے بات کی کچھ پیشنٹ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, تو ان کے کیسز میں کیونکہ وہ مسل کی پٹھوں کی اتنی کی کمزوری ہو جاتی ہے نسوں کی وجہ سے, کہ ان میں پھر سم ٹائم آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے, تاکہ وہ ڈسک کا پورشن جس نے حرام مغز پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے, جس نے نس پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے, اس کو ریموو کیا جائے, تاکہ دباؤ کم ہو, اس کی سوزش کم ہوگی تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا, مگر یہ بھی اگر ایک بار علاج ہو جائے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے کیوریبل ہوتا ہے نا. اچھا, فاطمہ کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم فاطمہ, راولپنڈی سے کٹ گئی. اچھا, کیوریبل ہوتا ہے نا پھر یہ شاٹکا پین کا جو علاج ہے؟ اباؤٹ 90% آف دا کیسز کے اندر یہ کیوریبل ہوتا ہے. 10% بھی ہوتا ہے دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن میں ہمیں کوئی وجہ نہیں ملتی, جس میں جینیٹکس بھی ہوتی ہے, جس میں ملٹی ڈسک ہوتی ہے. ہم تو صرف ایک کا کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اس سے اوپر والی ہے, اس سے نیچے والی میں بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو آپ ایک کو ریموو کرتے ہیں, کچھ عرصے بعد دوسری ڈسک میں پرابلم آ جاتی ہے. تو اس لیے اباؤٹ 90% آف دا کیسز کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. 10% آف دا کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ عرصے بعد آفٹر مینی ایئرس دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اوکے فاطمہ جی, کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام فاطمہ, کیسی ہے؟ جی شکر اللہ. جی میں یہ راولپنڈی سے بول رہی ہوں. یہ میرے گھٹنوں میں بہت پین ہوتی ہے, چلیاں اتر نہیں جاتی ہیں مجھ سے, جتنا مرضی چلو کچھ نہیں ہوتا, یہ اسٹیپ اتر نہیں جاتے ہیں مجھے. اسٹیپس نہیں اتر پاتی, گھٹنوں میں بہت پین ہوتا ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 61 ہے, اور میرے وزن جو ہے 61 بہت کوشش کرتی ہوں. جی 51 ہے. اچھا وزن ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز کو کبھی دکھایا ہے, پوچھا ہے کوئی مسئلہ؟ یہ انہوں نے پین کلر وغیرہ دی ہیں, مالش وغیرہ کرتے ہیں, بیچ جو ہے اس سے مالش کرتے ہو لیتے ہیں. مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے, یہ اتری نہیں جاتی ہیں مجھ سے. اچھا جی بتائیے گا. اچھا, اس کے اندر دیکھنا پڑے گا, آسٹیو آرتھرائٹس یوزلی 40 ایئرس کے بعد آسٹیو آرتھرائٹس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سم ٹائم اٹ از آسٹیو آرتھرائٹس جو پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے. وزن دیکھنا پڑے گا, آپ کو یورک ایسڈ کے لیے دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف اگر جائیں, جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو اس کے اندر پین کلر دیے ہوئے, یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اگر اس سے فرق نہیں پڑا تو آپ کو اس میں گھٹنوں میں جیل بھی ہم ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ PRP کیا جاتا ہے, سم ٹائم اوزون کی جاتی ہے, لوکل اینیسیٹک ڈالا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ کافی زیادہ آرام آ جاتا ہے, اور کافی مہینے اور سالوں آپ کے اس کے بہتری کی طرف رہتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ آپ کو تھوڑی سی فزیوتھراپی, تاکہ آپ مسل اسٹرینتھ انکریز کریں, آپ کی بہتری ہوگی. مسل اسٹرینتھ جب ہوں گے تو وہ گھٹنے کو پکڑ کے رکھیں گے, اس کی گرپ اچھی ہوگی, اور آپ کو امپروومنٹ کے چانسز آر ویری ہائی. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. اور اگر کوئی مساج آپ کروا رہی ہیں تو اس کے لیے پیپرمنٹ آئل, روز میری آئل اور لیوینڈر آئل, یہ 3 آئل کو اگر آپ مکسچر بنا کے مساج کرتی ہیں تو وہ بہت اچھا ہے پین ریلیف کے لیے. ورنہ پھر آپ الگ اگر آپ کے پاس پڑا ہے تو الگ الگ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں, سیپریٹ کبھی بھی, جہاں پہ آپ کو گھٹنوں میں کوئی درد ہو. یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑا اچھا سیگمنٹ اور بڑے سارے آپ نے کالز لے کے جو ہے نا لوگوں کا علاج تجویز کیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, زبردست ٹاپک اور زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے معاشرے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہم اپنے بچوں کی جب شادیاں سوچ رہے ہوتے ہیں, یا ہمارے گھر میں کوئی بہن کی یا کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم اس پہ تو نظر ثانی کرتے ہی نہیں ہیں. ہم بس یہ کہتے ہیں اچھا لڑکا مل جائے, اچھی فیملی مل جائے, کماتا ہوا ہو, اچھی گاڑی ہو, کوئی اچھی جاب لگی ہو یا بزنس کرتا ہو. بس ہم یہ کوالٹیز دیکھتے ہیں. لڑکی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اچھے گھر کی ہو, سمجھدار ہو, پڑھی لکھی ہو, ٹھیک ہے, گھر گرہستی جانتی ہو,
تو یہ بس ہم چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر کیا لڑکا اور لڑکی جنہوں نے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، صدا کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کی کمپیٹیبلٹی ہے، ان کے مینٹل لیولز ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کسی کی سوچ کچھ ہو، کسی کی امیدیں کچھ ہوں، تو کیا وہ ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک سفر میں ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر کسی کی کوئی امیدیں ہیں اور وہ کسی اور سے، دوسرا جو اس کا لائف پارٹنرس ہے، اس کے ساتھ اگر وہ ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے کہ میری یہ خواب، میری امیدیں پوری رہیں اور شادی کے بعد بھی رہیں، تو وہ اگر اس کو فلفل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آپس کی کمپیٹیبلٹی میچ نہیں کر رہی ہے۔ کچھ جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کچھ کرنا چاہتا ہے یا ملک سے باہر جانا چاہتا ہے یا اس کی کوئی سوچ الگ ہے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میری فیملی ادھر ہے اور میری جو چیزیں ہیں وہ یہاں کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو لڑکا اور لڑکی کی چیزیں، سوچ آپس میں میچ نہیں کرتی، تو دونوں کے ارادے، چیزیں مرج ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کی کمپیٹیبلٹی میچ ہونا دیکھنا ضروری چاہیے۔ تو یہ ہم جو فیملی میں چھوڑ دیتے ہیں یہ پوائنٹ، اس کے اوپر بات کریں گے آج، کہ جب کوئی رشتہ کرائیں اس پہ فوکس کریں کہ لڑکا لڑکی کی آپس کی دماغی حالت ملتی ہے کہ نہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس زبردست مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر طاہرہ رباب، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اینڈ یو لائک ہر اے لاٹ، تو اسی لیے مدعو کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فضا۔ You're looking wonderful. Thank you so much. Glowing, doing face, you know. Thank you so ہم much. تو بریک پہلے بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ what a dewy makeup you do always, you know. Thank you تو so much. یہ بتائیے کہ compatibility. کمپیٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ فضا بات کر رہی ہیں، اور کمپیٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کے کمپیٹیبل ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم آپ کا گزر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ نے حالانکہ کوئی گرج نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ آپ کے لیے اورسیو ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حالانکہ بات بھی نہیں ہوتی، بٹ یو فیل کنیکٹڈ۔ تو وہ جو ایک کنیکشن جب تک آپ کا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم نہیں گزار سکتے۔ اور میاں بیوی کا تعلق تو پوری زندگی کا تعلق ہے، کم سے کم 50-60 سال میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، سب سے لمبا چلنے والا ریلیشن شپ۔ اور اس میں آپ یہ سوچیں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت ہی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے اپنی اچھی بری بات ہی نہیں شیئر کر سکتے، تو وہ پھر ریلیشن شپ کہاں جائے گا اور کیسے ہوگا وہ؟ یس، پہلے زمانے میں چیزیں گزر جاتی تھیں کیونکہ اس وقت ریلیشن شپ کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی تھیں، لوگ اس وقت فیملیز کو زیادہ جو ہے امپورٹنس دیتے تھے، پارٹنرز بھی اچھے ہوتے تھے مگر ٹائم زیادہ فیملی کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ مگر آج کے دور کی ریکوائرمنٹس بہت ڈفرینٹ ہے۔ آج کے دور میں آپ کی کمپیٹیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز آپ الٹیمیٹلی 2-3 اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہ رہے ہوں تو آپ نے 2-4 سال بعد الگ رہنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پریشرز اب بڑھ رہے ہیں ہسبینڈس کے اوپر بھی اور وائف کے اوپر بھی اور فیملی کے اوپر بھی، کہ الگ رہنا ہی ہے۔ مگر اگر الگ رہتے ہوئے آپ ایک اپنے اپنے کونے میں اور اپنے اپنے کمرے میں رہیں گے تو دیٹ مینس کہ جی یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ کمپیٹیبلٹی کی جب ہم بات کریں تو اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو دا کمپیٹیبلٹی، جس میں ہماری ایموشنل، مینٹل، فائنینشیل، فزیکل اینڈ سیکشول کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ہے۔ اچھا، اب جو پہلے والی 2-3 کمپیٹیبلٹیز ہیں، جس میں خاص طور پہ اگر آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ذہنی ہمآہنگی ہے، اگر آپ ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، تو باقی ساری، اور ایموشنل کمپیٹیبلٹی ہے، کیونکہ لوگوں کے ایموشنز آپ کریٹ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر ایموشنلی کوئی بندہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ذہنی طور پہ، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یس، یہ ریلیشن شپ آگے چل سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جہاں فائنینسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہاں پہ ایموشنز کور ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے فیل نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، جو کہ بہت کامن ہے پاکستان میں، ود ڈیو اپالوجی، پاکستان کے میرجز میں سب کچھ ہے سوائے محبت کے، سوائے کنیکشن کے، سوائے کمپیٹیبلٹی اور کمپینینشپ میں۔ اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ جو محبت ہے وہ شادی کے 3 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کھچ کے چلتی ہے وہ 3 مہینے، بالکل بالکل وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں مصیبت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایک دوسرے کو محبت، صرف ہمیں لگتا ہے کہ وہ 4-5 دن کے روزی ڈیز جو تھے نا، یہ شروع کا جو اکثر کلائنٹس آ کے یہ کہیں گے کہ شروع کے 4-5 مہینے بہت اچھے گزرے تھے، شروع کے 4-5 مہینے، یس، شروع کے 4-5 مہینے تو انسان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہی گزر جاتے ہیں، دیکھنے میں گزر جاتے ہیں، ان دنوں میں تو ہم کوئی بری بات اپنی زبان پہ لے کے بھی نہیں آنا چاہتے۔ اصل کہانی تو شروع ہوتی ہے آپ کی جب 5-6 مہینے اور سال گزر جاتا ہے، دین یو لک ایٹ دس کہ جی اب آپ کا ریلیشن شپ کس طرف جا رہا ہے۔ سو میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی نیولی ویڈ
جتنے بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ شادی کریں, دے شوڈ لک فار دس. دیکھیں ہم سوچتے یہ ہیں کہ جب ہم شادی کرنے لگتے ہیں ہم خوبصورت لڑکی سوچتے ہیں, خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے اور وہ پڑھی لکھی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو پھر اس کو گھر رستی بھی ساری آنی چاہیے, ٹھیک, سب کچھ آنا چاہیے, وچ از ناٹ بیڈ, ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کائنڈلی یہ ضرور سوچئے, یہ ضرور اپنی پریورٹی بنائیے اگر آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کر سکیں. کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ ماں بہت اچھی بن جاتی ہے, بیوی بہت اچھی بن جاتی ہے, بہو بہت اچھی, مگر وہ اچھی کمپینین نہیں بن پاتی. جب آپ پوچھتے ہو کہ اچھا کمپینین اچھی کیوں نہیں بن پاتی, کیونکہ اس سے بات نہیں ہو سکتی, وہ کمیونیکیشن کو لیڈ نہیں کر سکتی, اس کو سوائے گھر گھرستی کی اور کوئی بات نہیں آتی. تو اب انفارچونیٹلی آپ ایک ایسی خاتون کو لے کے آ رہے ہیں جس کا ایکسپوجر صرف گھر کا ہے, وہ آپ سے اور کیا باتیں کرے گی, کس طرح سے آپ کی چیزوں کو لیڈ کرے گی. سو جب آپ اپنے بارے میں ایون اپنے پیرنٹس کو بھی بتائیں کہ مجھے لڑکا یا لڑکی, اب شادی کی سٹیج ہے, تو ان کو بتائیے کہ آپ کو کس طرح کا لڑکا اور لڑکی چاہیے. صحیح بات, ویری امپورٹنٹ. اور انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو تو بہو چاہیے یا داماد چاہیے, وہ اپنی فیملی میں ایڈجسٹ ہونے والا بندہ ڈھونڈتے ہیں, اپنے بچے کے ساتھ رہنے والا جو پارٹنر ہے وہ نہیں دیکھتے وہ لوگ. سو ماں باپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ٹیک اینی تھنگ, اگر آپ اپنے بچے کی بات پوچھ لیں گے کہ جی اس کو کیا چاہیے بیسیکلی اپنے ریلیشن شپ میں, کیسا پارٹنر چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کو, اکثر ماں باپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت لڑکیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں, کام کرنے والی لڑکیاں بھی, اونچی لمبی جوان بھی چاہیے ہوتی ہیں. بیٹے کی یہ پریفرنس نہیں ہوتی, بیٹے کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. بیٹے کو چاہیے ہوتا ہے جس سے میں بات کر سکوں, جس کے ساتھ میں باہر جا سکوں, جو ذرا کانفیڈنٹ ہو کے بات کر سکے, جو لوگوں میں ساتھ میرے کھڑی ہو تو میں اچھا فیل کر سکوں. یہ نہ ہو کہ جی وہ جب اس سے لوگ کوئی بات کرے یا انٹروڈکشن اس کا کریں تو کوئی چیز جو ہے وہ بات ہی نہ ہو پائے. لیکن ماں باپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کیونکہ انہوں نے, آف کورس ان کی اپنی ایک نظر ہے, میں ان کو غلط تو نہیں کہہ سکتی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جس انسان نے زندگی گزارنی ہے اس کا ہونا بہت, اس کے سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے. دین ہمارے معاشرے میں آج بھی شادیاں ماں باپ پلان کرتے ہیں کہ کب شادی ہوگی. دس از ناٹ یور تھنگ. آپ کے بچے کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی شادی کب ہونی چاہیے, اور کب, چاہے وہ ہو سکتا ہے 18 سال کے بعد ہی کہے کہ جی اس کی شادی ہونی چاہیے, تو بالکل ہونی چاہیے اس کی شادی. وہ اگر آپ کو 40 سال کی ایج پہ کہتا ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے تو 40 سال کی ایج کے اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ ہی اور شی از دا ون جس نے پوری زندگی گزارنی ہے. ماں باپ یہ جب ڈٹرمن کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی اب عمر ہو گئی ہے شادی ہو جانی چاہیے, یس عمر ہو گئی ہے, آپ کی نظر میں ہو گئی ہے, معاشرے کی نظر میں بھی ہو گئی ہے, لیکن اگر میں ایک رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں, اور آپ کے کہنے پہ اور آپ کے پریشر میں ایک رسپانسبلٹی لے لوں, تو میں اس کو نبھاؤں گا کیسے, پھر آپ نبھائیں گے میرے ساتھ. اس وجہ سے ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. جس بندے کی شادی ہے پلیز کیپ اے ڈسکشن ود دیٹ پرسن. ایک آدھ بار سے بھی نہیں پوچھا جاتا, کبھی بھی نہیں, نہ لڑکی اور نہ لڑکے, دونوں سے ہی نہیں پوچھا جاتا ہمارے معاشرے میں. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بچی اور بچے دونوں سے ہی پوچھئے کہ یہ آپ سوچ رہے ہیں, ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور یہ اور کائنڈلی اگر آپ ایک اچھی ڈسکشن آپ کی اور آپ کے بچے کی زندگی کو سیو کر سکتی ہے. اور اس ڈسکشن میں کوئی خدا نہ خواستہ ماں باپ کی کوئی ان کی نفی نہیں ہو رہی, بلکہ ان کو ایک اچھا موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ کے, وہ جو بعد میں شادی کے بعد بچے اکثر کہنا شروع کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے لے کے آئیں, آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی, اب کیا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا دونوں کا ایک جیسا ہونا, ایک جیسی سوچ ہونا, بیلنس ایک ہو تو پھر شادی آگے چلتی ہے, یا پھر دونوں الگ الگ نظریے سے بھی شادی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. بریک کے بعد. اچھا, کیا مزاج کی اگر بات ہے تو کیا عادتوں کی یا سوچ کی بھی بات سیم ہونی چاہیے ایک دوسرے کی, تب یہ شادی, یہ رشتہ جو ہے وہ آگے چلے گا, لڑکا اور لڑکی جو ہے کامیاب کہلائیں گے؟ فضا دو چیزیں ہیں, ایک شادی اور ایک ہے ریلیشن شپ, یعنی مطلب ایک ایسی کمپینین شپ, ایک ایسی شادی جہاں پہ آپ کے لیے ہر طرح کا سکون موجود ہو. اگر تو شادی چلانی ہے تو ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں, پھر آپ نے ایک کمٹمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ جی ہمارا یہ ایک شادی ہے, اس میں ہم نے اس کو چلانا ہی, تو وہ ہر صورت میں چلے گی, چاہے ہزاروں آپ کے اختلافات ہوں, چاہے جو کچھ مرضی ہو. جیسے میں ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک بڑی اچھی ینگ بچی, ہم جینزیز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, تو جینزیز کا ایک کپل آیا ہوا تھا. تو بچی سے میں نے پوچھا کہ کیا ایشو ہے, تو اس نے کہا کہ جی میری شادی ہو گئی ہے, میرے ابا نے کہا تھا کہ یونیورسٹی تم جاتی ہو, شادی میں نے تمہاری اپنی مرضی سے ہی کرنی ہے.
تو وہ میری شادی ہوگی، جس کے ساتھ شادی ہوئی اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہ شادی سے پہلے ابا نے یہ نہیں کہا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لو، یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. منگنی کے 2-3 مہینے جو تھی بات چیت ہوتی رہی، اچھا لگا کہ ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن شادی کے اگلے دن ہی یہ بات پتہ چلی کہ میں تو اس موصوف کو پسند نہیں، اگلے دن ہی. اب شادی کو میرے خیال میں ان کی شادی کو 1 سال جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. 1 سال کی شادی میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ اگلے بندے کی من پسند عورت نہیں ہیں، ہائے ہائے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ادھر بھی ڈیٹ مار، ادھر بھی جا، ٹھیک ہے. اور آپ وہ باقی کے 25 30 40 45 سال کس طرح سے گزاریں گے، کیسے گزرے گے وہ؟ پھر آپ صرف ایک کمپرومائز ریلیشن شپ چلائیں گے. جیسے آپ نے پوچھا کہ ایک جیسا ہونا، آپ کی بیسک ویلیوز کا ایک جیسا ہونا، آپ کے فیملی ویلیوز کا ایک جیسا ہونا، آپ دونوں کے لیے ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہے، کمپینین شپ کا مطلب کیا ہے، اس پہ آپ دونوں کا سیم پیج کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. فیملی میٹرز کے اوپر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی. دیکھیں ایک بندے کے لیے شادی صرف شادی ہے. ایک چیز ہمیشہ یہ بات کہتی بھی ہوتی ہوں کہ جب آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہو نا، اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ، ٹائم، چیزیں، اور اس نے اپنی زندگی پہ اتنا وقت لگایا ہو. ڈاکٹری عام بات نہیں ہوتی پڑھنا، جو کوئی ڈاکٹر عام نہیں ہے، مشکل، بہت مشکل ہے. میں کہتی ہوں اگر پڑھ لو نا ڈاکٹری، کوئی ڈاکٹر بن جائے تو اس لڑکی کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی کروائیں، کیونکہ اس کی فیلڈ کو سمجھے گا، ادروائز گھر بٹھا کے کنٹرول کرے گا اس کے اوپر. نہیں یہ بات نہیں ہے. دین اگین نہیں فضا، بے شک کوئی ڈاکٹر بھی ہو نا، جب تک آپ کا براٹ اپ، آپ کا فیملی، آپ کا لائف سٹائل کا، آج کل جیسے ہم بات کر رہے تھے، آج کل شادیاں لڑکیاں اس لیے نہیں کرتی کہ کوئی بندہ ان کو ہیلپ کر دے گا کہ کپڑے جوتے لے دے، کوئی بندہ ان کو روٹی پانی کے لیے. نو، آج کل کی عورتوں کی شادی کی پرائیورٹی بہت چینجڈ ہے. آج کل کی خاتون کیونکہ اپنی بیسک نیڈ سے خود پوری کر سکتی ہے. اور پھر 2-3 ایلیگیشنز بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا، اب وہ اپنی بیسک ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، اس کو شوہر اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ اس کی کپڑے جوتے پورے کرے. پہلے عورت دھمکی دیتی تھی، سامان پیک کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کے. آج کی عورت سامان پیک کرتی ہے اور بیگ بند کر کے تو باہر میاں کو بھی پھینکتی ہے اور اس کا سامان بھی پھینکتی ہے، کہتی ہے نکل، کیونکہ ٹاکسیسٹی قبول نہیں ہے نا. دیکھیں یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اس کا مطلب عورت بھی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہے، اپنی چیزیں، وہ کہتی ہے تو نکل. بالکل، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، جس طرح میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں، آپ کی فیملی کی عزت کرتی ہوں، آپ کو پیار کرتی ہوں، یو آر مائی پریفرنس، آپ صرف میرے لیے سب آپ ہیں، ویسے ہی میں بھی آپ کے لیے ہونی چاہیے، میرے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، میری فیملی کی بھی عزت ہونی چاہیے، اور آپ کو مجھے ٹائم بھی اسی طرح سے دینا چاہیے. جب یہ نہیں ملتا آج کل کے ریلیشن شپ میں تو ریلیشن شپ خراب ہوتا. دین آپ، اور یہ ریلیشن شپ پھر صرف کمپرومائزز کے اوپر چلے گا. اگر تو کمپینین شپ رکھنی ہے تو پھر کمپیٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے. اگر کمپینین شپ نہیں رکھنی اور صرف شادی چلانی ہے، کیونکہ بہت سارے گھروں میں صرف شادیاں چلتی ہیں، تو پھر کچھ بھی نہ ہو تو بھی چل جائے گی. وہ چلتی اس لیے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، پھر وہ چھوٹی بہن کی شادی رک جائے گی، ایسے ہی پھر چل جائے گی، پھر اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ یہ بات کرتے ہو، اچھا ایک اور بات جو بڑی کامنلی آتی ہے کہ لڑکے اپنی پوری ڈیمانڈ بتاتے بھی ہیں یا ماں باپ وہ دیکھتے بھی ہیں، ماں باپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لڑکی آنی چاہیے، بڑی امیر ہونی چاہیے. اگر آپ کا بیٹا کسی مرتبے پہ پہنچ گیا، بہو بھی اونچے مرتبے والی ہونی چاہیے، وچ از فائن. یہ ایکولنس بڑا ضروری ہے. لیکن جب لڑکی یہ بات کرتی ہے کہ مجھے بھی شوہر ایسا چاہیے جو کہ اچھا گھر کا ہو، اس کے پیچھے سارا ایک اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، امیر کبیر ہونا چاہیے، وہ گولڈ ڈگر بن جاتی ہے. یہ کون سا دورے میں آ رہے ہیں آپ کی سوسائٹی کے بائی دا وے، کہ جہاں پہ آدمی کو عورت پڑھی لکھی، خوبصورت، امیر گھرانے کی، ایک اچھے بیک گراؤنڈ کی چاہیے، مگر یہی عورت اگر ڈیمانڈ کر لیتی ہے جو پڑھی لکھی ہے، یا وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی ایک اچھا امیر آدمی چاہیے، تو وہ گولڈ ڈگر بن جاتی ہے. دیز آر دا کانسیپٹس جو کہ آج کل ہم بہت زیادہ ان کو آگے پھیلا رہے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا ان غلط قسم کے کانسیپٹس کو کہ جی عورت اگر، مطلب آپ اپنی بہن کی شادی کر سکتے ہیں کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے پاس رہنے کے لیے کرائے کا بھی گھر نہ ہو، وہ افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو کرائے کا بھی گھر، آپ کر سکتے ہیں اپنی بہن کی شادی. اگر تو آپ اپنی بہن کی شادی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کسی اور عورت سے بھی ایکسپیکٹ کریں. اچھا طاہرہ، شادی سے پہلے کون سے ایسے معاملات ہیں یا چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے سے طے ہو جائیں، جیسے کہ مالی معاملات، بچوں کی پلاننگ، رہائش وغیرہ، یہ سب کچھ اگر پہلے ڈسکس کیا جائے تو؟ یہ ڈسکس کرنا جو ہے لڑکی اور لڑکا اگر تو آپس میں ایک دوسرے سے منگنی کے بعد ان کی اجازت ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر تو یہ چیزیں ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. مگر اس کی پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ کر لیں
کہ یہ امپورٹنٹ معاملات ہیں جو آپ بات کریں, یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں. رسپانسبلٹیز, فیملی سیٹ اپ, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کا ہونا, کس نے کون سی رسپانسبلٹی نبھانی ہے, یہ طے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مگر اگر آپ اس کے بارے میں آپ یا میں بات کریں گے تو کو سنے گا کون؟ بائی دا وے اس کی ٹالرنس کہاں سے آئے گی جب آپ یہ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ میاں بیوی نے ان سارے معاملات کو بھی طے کرنا ہے. ہماری سوسائٹی میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میاں بیوی نے فیملی کے ساتھ رہنا ہے اور فیملی کو چلانا ہے, اور فیملی میں تو گھر میں جو راشن سب کے لیے آیا ہوتا ہے وہی پورا ہوتا ہے. بیوی ہی اور شوہر کی الگ, بیوی اور شوہر تو الگ جب گھر سے کھانا کھانے, چائے کافی, آئس کریم کھانے جائیں گے تو پورا خاندان کی اس کے اوپر نظر ہوگی. باقاعدہ طور پہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ جا کہاں پہ رہیں اور اپنی چھوٹی بہن کو اور بھائی کو کیوں نہیں ساتھ لے کے جا رہے. دس از ہاؤ دا فیملی سسٹم از. ہمارا فیملی سسٹم ہسبینڈ وائف کو سپورٹ نہیں کرتا. کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے, بہت کم ایسے سمجھدار اور عقل مند ماں باپ نظر آئیں گے جو بچوں کو یہ کہیں کہ بھائی ان کے دن ہیں, ان کو اکیلے باہر جانے کے لیے اسپیس دینی چاہیے, ان کو باہر جانا نہیں. کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ پورا خاندان ساتھ چلے, اور لڑکا کبھی اب ڈرتے ہوئے یہ بات ہی نہیں کرے گا کہ جی میں اپنی بیوی کے ساتھ کافی ہی پی آؤں یا میں یہ کر لوں. سو یہ معاملات بڑے انہوں نے خراب کیا ہے ریلیشن شپ کو. ہم نے آج بھی شادی بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے انسان کی لائف کا, ہر انسان کو شادی کرنی چاہیے, مگر تب جب وہ چاہتے ہوں تب. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو غصہ ہے, یہ جو برداشت کا ایک مادہ ہوتا ہے کہ دونوں میں دیکھنے کی امپورٹنس کہ بھئی یہ کتنا برداشت کر سکتی ہے, کر سکتا ہے, آل دیٹ, تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم آہنگی کے لیے. یہ ہم آہنگی کے لیے دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اب شروع میں شادی سے پہلے یا جب ٹائم ہوتا ہے وہ یہی دیکھنے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر لیٹس سے دونوں میاں بیوی جو وڈ بھی میاں بیوی ہیں, ان کی اگر آپس میں اگر بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں ایک بندہ ایک دم سے ٹینٹرم شو کرنا شروع کر دیتا ہے, ایک دم سے لڑائیاں شروع کرنا شروع کر دیتا ہے, اور مے بی ڈرگ ابیوز کا بھی اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ اگلا بندہ ڈرگ ابیوز میں جو ہے وہ جا رہا ہے. ایک بندہ بڑا اچھا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کی انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت کر سکتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کا کتنا کنٹرول ہے, باپ کا کتنا کنٹرول ہے. یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے اگر آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں منگنی کے ٹائم کے بعد تو ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے بڑی فائدے مند ہو سکتی ہیں بعد کی زندگی کو پلان کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ فیملی کے ڈائنامکس کیا ہیں. تو پھر آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس فیملی میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور اسی کو سمجھتے ہوئے آپ شادی سے پہلے ہی اپنے جو آپ کا فیانسی اور فیانسے ہیں آپ ان سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ یار اچھا مجھے یہاں پہ ڈیفیکلٹی آئے گی, یہ تم مجھے کیسے مینیج کرو گے, یہ مجھے ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے تمہارے گھر کے اندر, اس چیز کو کیسے مینیج کیا جائے گا, اس پہ تمہاری سپورٹ کہاں ہوگی. فیئرز ایگزیکٹلی کلیئر, بہت کچھ کلیئر ہو سکتا ہے, کمپیٹیبلٹی کلیئر ہو سکتی ہے. اینڈ ویری امپورٹنٹ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ پوچھئے کہ اس بندے کے لیے اس ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہے. جو بندہ آپ سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ کیوں شادی کر رہا ہے آپ سے, اس کا کیا مطلب ہے اس کے لیے. دونوں کو شادی کیوں کرنا چاہتا ہے, ایگزیکٹلی لڑکا بھی لڑکی سے دونوں کو پوچھنا چاہیے کیوں کرنی ہے, کیا پرپز ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کی وجہ سے کر رہی ہو پھر مت کرو. ہاں گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی طرف کرنی ہے اور ہمارے گھر میں بولا نہیں جاتا, جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی نہیں پھر مت کرو. یس اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی راضی ہو گئے, آپ کا بھی دل کنونس ہو گیا, یس گو ہیڈ. اور اگر صرف ماں باپ کے کہنے پہ کر رہے ہو تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت اچھی طریقے سے الیبریٹ کیا اپنے کمپیٹیبلٹی میٹر, نو ڈاؤٹ. خیال رکھیے اپنے بچوں کی شادی کریں تو دیکھیں کہ ان کا میچ ہے, مینٹل لیول ایک ہے, سوچ ایک ہے, آگے چل سکیں گے یا نہیں, آپ پھر فیصلہ کیجیے گا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. او مائی گاڈ, ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی بھاری مہمان میرے ساتھ مدعو ہیں, آپ کو پتہ ہے, بڑے زبردست مہمان. کیا بتاؤ, بی اے شاکر نام ہے جو مہمان ہے میرے. ایک زندگی آپ کی جو ہے نا ایک غیر معمولی موڑ لے لیتی ہے آپ کی زندگی میں. موسٹلی ایسا آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے. آپ کا سفر کچھ اور ہوتا ہے اور سفر کوئی اور طے ہو جاتا ہے. اسی حساب سے ایک گیسٹ میرے پاس موجود ہے, بی اے شاکر. ان کی کہانی انہی کی زبانی ان سے سنتے ہیں, اور آرمی میں بھی تھے, باکسنگ کرتے تھے, لیکن آج کے دور کے بہت اچھے شاعر ہیں. اردو اور پنجابی
سنگر بھی ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, لیکچرز بھی دیتے ہیں یونیورسٹیز میں. تو آج آپ کی میں ملاقات کرواتی ہوں, لیکن زندگی نے ان سے ان کے ہاتھ چھین لیے, مگر انہوں نے اس ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا, گرنے نہیں دیا. ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, کامیاب ہیں بچے, اپنی کامیابی کے راستے پہ سفر پہ چڑھ چکے ہیں. اینڈ ہی سیٹسفائیڈ. آپ سے ملاقات کرواتے ہیں کہ جہاں آج معاشرے میں جہاں ہر ایک کے چہرے پہ جو ہے نا مایوسی ہے, نا امیدی ہے, تکلیف ہے, درد ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, یا سارا دن پڑے ہوئے بستر توڑے ہوتے ہیں, وہاں جو انسان کے ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود محنت بھی کر رہا ہے, نام بھی بنا رہا ہے, کام بھی بنا رہا ہے, اور اپنی فیملی کو پروان چڑھتا بھی دیکھ رہا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بی اے شاکر صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ابھی کیونکہ جتنی دیر بریک میں میری آپ سے بات ہوتی رہی تو آپ سے میں شعر و شاعریاں سنتی رہی, آپ کا کچھ سفر سنتی رہی, آپ کی کچھ محبت کی تفسیر سنتی رہی. مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا. جی بہت شکریہ جی. کیونکہ اب آج کل کا جو ہمارا دور ہے نا ناظرین, جو دیکھ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں, وہ بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے. بعض یا تو وہ جو سننے والے بعض لوگ تھے وہ ختم ہو گئے, یا بعض باتیں کرنے والی جو چیزیں تھیں نا وہ لوگوں میں سے اب شعور ختم ہو گیا. آپ کی باتوں نے بڑا متاثر کیا. میں چاہوں گی دنیا کو بھی اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیے. کیا ہوا, یہ ہاتھوں کے ساتھ کا کیا مسئلہ ہوا؟ فضا علی, آپ کے سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں, لیکن آپ ہی کی بات میں سے ایک بات یہ نکلتی ہے. آپ نے کہا کہ بعض لوگ شاید ختم ہو گئے. ختم نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں کہ بلبل سہم کے تاں رہ گئے نے, پھلاں ہوتے کہاں بہ گئے نے. ٹھیک ہے. جو نااہل لوگ ہیں وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بعض دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر دور میں. میں کسی کو مطلب پولیٹیکلی کوئی اشارہ نہیں دے رہا, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی سیٹوں پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو دانشور ہوتے ہیں, جو اس سیٹ کے جو حقدار ہوتے ہیں, وہ خجل ہو رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں نے کہا کہ بلبل سہم کے تاں رہ گئے نے, پھلاں ہوتے کہاں بہ گئے. ارے واہ. تو باقی آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ الحمدللہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں, مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں, شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں. اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں, قسمت تو ہے نا, کیا ہوا جو ہاتھ نہیں. اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل, دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں. زبردست. مجھے لگتا ہے لوگوں کے لیے یہ سن کے بہت حوصلے والی بات ہے, اور حوصلے میں دیکھیں آپ وزن بھی شامل تھا شعر و شاعری کی, کیونکہ کہانی ان کے اندر ہے, ان کے خون میں ہے. تو یہ جو سفر ہے آپ کا کس عمر سے شروع ہوا شعر و شاعری؟ میں 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے پہلی نظم لکھی. وہ ہمارے اسکول میں بزم ادب ہوا کرتا تھا, تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے گھر سے کچھ نہ کچھ لکھ کے لایا کریں. سارے بچے لکھ کے لاتے تھے, پھر وہ جن بچوں میں کچھ سپارک وہ فیل کرتے تھے پھر اس کی وہ اصلاح بھی کر دیتے تھے. تو آج الحمدللہ ایک ویل نون. شاعری کی کوئی ایپ بنائی ہے آپ نے, یہ مجھے بتائیے گا. یہ کیا سفر ہے؟ تو بڑے بڑے شاعر ہیں, ان کو نہیں پتا, ابھی تک میں نے تو نہیں سنی کسی کی. آپ نے سنی ہے کوئی شاعر جن کی کوئی ایپ ہو اور وہاں پہ آپ جا کے شاعری سن سکتے ہو بی اے شاکر کے نام سے؟ جی بالکل. آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں, وہاں پہ آپ سرچ میں لکھیں بی اے اکٹھا لکھیں, آگے اسپیس دیں, آگے SHAKIR بی اے شاکر آپ لکھیں تو میری فوٹو سامنے نظر آ جائے گی, بی اے شاکر شاعری لکھا ہوا نظر آ جائے گا. اور آپ کا ہر نظم جی وہ میں عموماً مطلب سارا تو احاطہ نہیں کر سکتے ہم اس میں, لیکن جو میں نیا لکھتا ہوں وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. تو اس میں پچھلے دنوں میں نے ایک شعر لکھا, اب وہ حالات کی مناسبت سے لکھنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات. میں نے کہا جی پارا شیشے پر چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ. پارا شیشے پہ چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ. پارا شیشے پر چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ, آئینہ جس کو دکھایا اس کا پارا چڑھ گیا. اچھا, وہ جو کھانی تو 2 روٹیاں ہی ہیں, اس کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے بڑی شعر و شاعری کے وزن کے ساتھ, وہ ذرا سنائیے نا دیکھنے والوں کو. جی میں الحمدللہ سانگ رائٹر بھی ہوں, اور یہ میں نے ایک گیت لکھا ہے پنجابی کا کہ سونے دیاں اٹاں تے بنا لے بنگلے, ویخ لے خواب پاویں نت رنگلے, لائی جا سکیماں لکھ وڈیاں یا چھوٹیاں, کھانیاں تے بندیاں تو 2 روٹیاں. کدی نہ غرور کری یار باواں دا, کوئی اعتبار نہیں انہاں ساواں دا, پھر بھی بنائی جانا کاراں کوٹھیاں, کھانیاں تے بندیاں تو 2 روٹیاں.
ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਜਗੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਰੀ ਜਾ ਜਗੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਗਾ ਲੈ ਸਬਜ਼ੇ, ਮਲ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾ ਚੋਟੀਆਂ, ਖਾਣੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਖਰੀਆਂ ਕਮਾ ਲੈ ਜਾਂ ਕਮਾ ਲੈ ਖੋਟੀਆਂ, खानियाँ तो बंदे तो 2 रोटी। वाह, मुझे ये बताएं, आर्मी में आप बॉक्सर थे जी, फिर इन्हीं हाथों से बॉक्सिंग करते थे ना? बिल्कुल। फिर ये किस तरह से हुआ, क्या कहानी है? ये ऐसा है कि बॉक्सर भी मैं इस तरह हूँ कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फर्स्ट कज़न हैं वो भी पहलवान थे और मेरे अब्बू के शागिर्द थे, और मेरे पापा जो हैं आर्मी के रेसलर थे। तो मैं छोटा सा था तो मैं ना मोहम्मद अली बॉक्सर की फ़ाइट्स देखता था टीवी पे, तो वहाँ से मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि मैंने बॉक्सर बनना है। जुनून की हद तक मेरा ये एक ख्वाब था कि मैं बॉक्सर बन जाऊँ। फिर मैं 1990 में एज अ स्पोर्ट्स मैन, एज अ बॉक्सर मैंने ज्वाइन किया पाकिस्तान आर्मी को, और 12 साल तक मैंने पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली, और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। 4 दिसंबर 2002 बात को, नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो 4 दिसंबर 2002 को हादसाती तौर पर 11,000 वोल्ट की लाइन से बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए। कहाँ पे, क्या कर रहे थे, किस बस एक पाइप था लोहे का, वो तारों से टच था। किस जगह? मुझे कहाँ? घर इधर ही पे? लाहौर पे। तो घर के अंदर? जी जी, तीसरी मंजिल पे था मैं। तो मैं 2 दिन की छुट्टी पे था, ईद लीव पे समझ लें कि 4 दिसंबर को ये वाक़या हुआ, तो 6 दिसंबर को ईद उल फितर थी। तो वो पाइप उठा के मैं रखने लगा हूँ, लेकिन वो कहीं तारों से टच था 11,000 वोल्ट की लाइन से। जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया, उसने मुझे बर्न करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। अब एक तो मैं रोज़े के साथ था, और मैंने इस मौके पे एक मौजज़ा देखा जागती आंखों से कि आसमान में मुझे बिल्कुल वाइट कलर का नज़र आया, और उसमें गहरे सुर्ख रंग से लिखा हुआ नज़र आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मैंने मौजज़ा देखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कलमा शरीफ पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, वहाँ तो एक एक लफ्ज़ जो बड़ी देर से निकल रहा था, क्योंकि मैं ज़िंदा जल रहा था। फिर मैंने सोचा कि जल के तो वैसे ही मार रहा हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। तो जैसे ही दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ, धमाका हुआ, लाइट चली गई। तो मेरा 1 साल इलाज हुआ CMH लाहौर में। 72 बैग्स ऑफ ब्लड लगे हैं इलाज के दौरान, और इलाज के दौरान ही मैंने अपने रब से ये वादा किया। मैंने कहा या अल्लाह, ये सारा ओपन हो गया था, दिल वगैरह सामने नज़र आ रहे थे, जो बंदा देखता है कहता है ज़िंदा नहीं बचेगा। तो मेरा ज़िंदा बच जाना भी मौजज़ा है, मेरा इन दोनों हाथों के बगैर लाहौर शहर में गाड़ी ड्राइव करना भी मौजज़ा है। तो ये तो मेरे रब के एहसानात हैं मुझ पे कि मैं इस हादसे के बाद जो मेरे रब ने मुझे अता किया है, मैं दिन रात सजदे में पड़ा रहा हूँ, तो उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता कि मुझे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की जालियाँ चूमने का शरफ़ हासिल है। वो फिर मैंने एक नात लिखी तो उसमें इसका ज़िक्र किया कि लगा सका ना अगर हाथ चूम ली जाली, मेरा ये नाज मेरा इफ्तिखार आपसे है, हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। और कलम हुए हैं मेरे बाजू गम नहीं आका, ज़माना मेरे लिए साजगार आपसे है, हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। और आपने देखा कि जिस मालूम ने आपने लिखी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो पहले जो नात थी ना, उसी ज़मीन पे मैंने 3 अशार उसको आगे ऐड करके। और तीसरा क्या है? तीसरा जो शेर है वो एक किस्म की पेशेन गोई है। आपने भी सुना होगा, और दुनिया ने देखा कि जिस मलून ने वो खाके बनाए थे, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी गाड़ी को आग लगी और वो जल के मरा। तो मैंने 1 साल पहले ही लिख दिया था कि मिलेंगे खाक में खाके बनाने वाले ही, कि हर जहान में रहमत हज़ार आपसे है, हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। तो ये मेरे सोने रब का करम है, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो। और मोहब्बत पे बात आती है तो मैं कहता हूँ नहीं, मोहब्बत से पहले मुझे बताएं, गाड़ी भी चला लेते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी बताई है खुद ही। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप खुद गाड़ी चला के? मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके आया हूँ, यानी कानून को हाथ में लेके आया हूँ। क्योंकि कानून जो है ना, मैं कहता हूँ कि मेरा जज्बा मुझे गयूर बना देता है, तेरा कानून मुझे माजूर बना देता है। जिसके 2 हाथ नहीं उसको लगा दो फांसी, मेरा ये सच मुझे मंसूर बना देता है। बात यह है कि बाहर के जो ममालिक हैं वो हौसला अफजाई करते हैं स्पेशल पर्सनस की। वो एक स्पेशल पर्सन लड़की थी, तो उसको उन्होंने हेलीकॉप्टर का लाइसेंस इशू कर दिया, और हमारे यहाँ कहते नहीं जी, अनवैलिड कैरेज का आप ले लें तो हम आपको गाड़ी का लाइसेंस नहीं दे सकते। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि लाइसेंस जो है वो उस शख्स की जो अहलियत है उसकी सनद है, ना कि उसकी जिस्मानी हालत की सनद।
بایو میٹرک کا مجھے بار بار ایشو آتا ہے قدم قدم پہ، تو بایو میٹرک تو آنکھوں کی سکیننگ سے بھی ہو سکتی ہے، یس، ٹھیک ہے، آنکھوں کے ریس سے بایو میٹرک ہوتی ہے. لیکن ہمارے نادرا کو یا ہمارے بینکوں کو یہ کب عقل آئے گی؟ میں یہ سخت لفظ بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں اس کو فیل کر رہا ہوں، میں اس کو اپنی مطلب روزانہ اس معاملے میں اگر میں تل تل مرتا ہوں جس کے جذبے کی لوگ مثال دیتے ہیں، تو جو ایک عام آدمی ہے جو وہ اتنا زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ سر بتائیں، یہ پلیٹ فارم اسی لیے ہے تاکہ آپ لوگ اپنی شکایتیں، تکلیفیں بالکل، میں یہ عوام الناس کی جو اسپیشل پرسنز کی یہ جو تکالیف ہیں وہ میں آپ کے چینل کے تھرو حکومت وقت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ خدا را اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا قانون سازی کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے ہرڈلز نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اسپیشل پرسن کہنے سے صرف ان کی تکالیف حل نہیں ہو جاتی، آپ ان کو اسپیشل پرسن کہہ لیں، ہینڈی کیپ کہہ لیں، معذور آدمی کہہ لیں، ان کو آپ ڈیفیبلڈ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، جب تک آپ ان کو اچھی نیت کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے، ان پہ ترس نہ کھائیں، ان کے ساتھ ہمدردی نہ کریں، ان کو معاشرے کا ایک فعال حصہ بنائیں. سر کوئی ایئرپورٹس پہ، کسی کھانے پینے کی جگہ پہ، ریسٹورنٹس میں، ہسپتالوں میں جب آپ جیسے کوئی اسپیشل لوگ جاتے ہیں تو کوئی ایسی وہاں پہ آپ لوگ کو سہولتیں ملتی ہیں یا ابھی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت سفر کرنی پڑتی ہیں؟ بتائیں، اس بارے میں بھی بات کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں فیلنگز کے ساتھ. ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ فزیکلی فٹ ہے، وہ اسپیشل پرسنز کی ان فیلنگ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ان فیلنگز کو اگر سمجھے گا تو ڈاکٹر خالد جمیل صرف سمجھے گا جو بگ برادر ہیں، کیونکہ وہ خود اس کو فیس کر رہے ہیں ڈسیبلٹی کو. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی انسان ہے جو اب میں اس کو فیس کر رہا ہوں ڈسیبلٹی کے، تو میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ. 2005 سے میں کام کر رہا ہوں. میرا ادارہ جو ہے اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا میں بانی ہوں، لاہور سوسائٹی لائن کلب کا میں پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر ہوں. تو ہم اگر کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایک جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے اوپر بیتی ہوئی ہے. تو میں یہاں پہ کہوں گا، ہے تو مزاحیہ سا شعر لیکن اس میں بڑی گہرائی بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ جدے پیچھے نیتی ہوئی ہے انہیں خبریں پیتی ہوئی ہے، سنی سنائی میں نہیں کردا، میرے اتنے بیتی ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں. سر آخری میں یہ جلدی سے سن لوں گی، بالکل وائنڈ اپ ہے، مگر دو شعر کوئی اگر تفسیر کے جلدی سنا سکیں، کہ بہت میرا دل ہے وہ محبت کی تشریح. میں ضرور سناؤں گا کہ محبت کی حقیقت کو حقیقت میں اگر دیکھیں، چلو یہ میم سے تے تک جو بنتا ہے سفر دیکھیں. محبت کو مکمل مل کے چاروں حرف کرتے ہیں، محبت جو حقیقی ہے وہ اعلیٰ ظرف کرتے ہیں. محبت کا محمد سے ہی بس آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیشہ ہے سے حیدر آپ کا ہمراز ہوتا ہے، اسی ہے سے حسن کا حسن بھی آیا محبت میں. حسین ابن علی نے راز حق پایا محبت میں. محبت میں یہ بے ہے بس بطول پاک کے صدقے، یہ علم و معرفت سب کچھ شاہ لولاک کے صدقے. محبت میں محبت سے یہ تے تطہیر لایا ہے، محبت کی یہاں شاکر یہی تفسیر لایا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. جی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت اور خوشیاں، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا نصیب کرے اور اپنی بھی ساری خواہشیں جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے. اور صحت آپ کو ضروری، میں کہوں گی سب آپ کے لیے صحت کی دعا کریں، کیونکہ جس تکلیف سے آپ نے ڈپریشن سے، ایک ٹرامے سے اپنی زندگی کو پھر بھی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو بنایا اور آپ لے کے چل رہے ہیں اپنے آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھی مثال ہیں آج کل کے یوتھ کے لیے بھی، جو نکموں کو طرح لاشوں کی طرح گھر میں پڑی رہتی ہیں اور آج بھی ان کی مائیں اور ان کی بہنیں جا کے باہر کما کے ان کو روٹیاں کھلاتی ہیں. اور آپ کے ہاتھ بھی ہیں، آپ محنت بھی کر سکتے ہیں، آپ کام بھی کر سکتے ہیں، مگر معذور ہیں آپ، اور ان کے ہاتھ نہیں ہیں، پھر بھی آپ لوگ سے بہت بہتر ہیں. فضا علی، میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں، تے جے کوئی جذبے نال وداوے قدماں نوں او دے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہیاں. آہا کیا بات ہے. اسی پہ پروگرام ختم کریں گے، آپ سے ملاقات کرتے کر اپنا خیال رکھیے گا.